بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا قصہ دنیا کے تمام قصوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آج کا بیان دنیا کے تمام بیانات سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے۔ تمام جنات، تمام انسان بھی مل کر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، آج ہم سراپے حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے، نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے عرفہ، سب سے انور، سب سے انصب تمام کمالات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہان کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر رحمان و رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹ بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبریائی کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو، اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ پھر اس ہستی کے متعلق سب کچھ لکھنا انسانوں اور جنوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جن کو لکھنا تو درکنار سارے جہان کے آدمی اور جن مل کر بھی گن بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی تعبیرات سے بھی بہت بلند و بالا تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا مجموعہ حسن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نیم گھنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں گول خوبصورت تھیں۔ جہاں وہ ملتی ہیں وہاں بال نہ تھے، وہاں ایک رگ تھی جو کہ غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت اور سرخ ڈوروں سے مزین تھیں، گویا ایسا لگتا تھا جیسے قدرتی سرما لگا ہوا ہو۔ موٹی اور سیاہ سفید، انتہائی سفید آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بڑی بڑی دراز تھیں۔ آپ کی ناک مبارک آگے سے تھوڑی اٹھی ہوئی اور نتنوں سے باریک، ایک نور کا ہالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ انتہائی خوبصورت، تراش شدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے رغبتی نہیں تھی۔ انتہائی برہم مربوط پہلے چار دانتوں میں خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہوا گول تھا۔ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں جچے نہیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے رب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم و قسیم تھے۔ عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں
اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا اتنا حسن بڑھتا ہے جیسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کا لقب دیا ہے۔ یہ لقب صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیا گیا، جس کا مطلب ہے روشن چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا روشن آفتاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب کی کرنیں سب سے پہلے اصحابہ رسول پر پڑیں، پھر تمام دنیا پر پھیل گئیں، اور انہی کرنوں کی بدولت دنیا کے تمام خطے پر اسلام پھیل گیا، اور ان کرنوں نے چپے چپے پہ ہدایت کا نور پھیلا دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائیں گئیں اور باقی سب مستور رہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنی بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خواں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، بس بہت ادنا سی ایک کوشش کرتے ہیں آپ کی تعریف کی، جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنا کر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک آج کی آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمال صورت میں بھی بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دن رات سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال بے مثال کی فضل و کمال کی جو مصوری کی ہے، اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا ہی فرمایا نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہیے تھے۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں فرمایا، یعنی حضرت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کی عکاسی فرماتے ہوئے کتنے نفیس انداز میں فرمایا ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا،
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شاہ تیرے خلق و حسن و ودا کی قسم۔ بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچہ حضرت محدثین اور مصنفین سیرت نے روایت میں صحیح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو شریفہ کے تناسب اور حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی اپنی اسی مختصر سی کوشش میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف کر سکیں۔ بے شک ہم اس قابل نہیں، لیکن ہم نے ادنا سی کوشش کی ہے کہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال کی یہاں تعریف کر سکیں۔ بے شک آقا جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا، آقا جیسا آج تک کوئی نہیں۔